عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم و معزز، گزشتہ جمعے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت بھی کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں۔ علامہ سیوطی یہ تو حدیث ہے، بہرحال تو حکم دیتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اس سے محبت کریں اور اعلان کر دیں سارے آسمان والے فرشتے اس سے محبت کریں۔ پھر اس اعلان کو مزید وسعت دی جاتی ہے کہ زمین کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ جب فرشتے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے نیک بندے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگتی ہیں، وہ محبوب کائنات بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی اور باقی دیگر چیزیں بھی اس سے محبت کرتی ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے اور آج ناراض ہے۔ وہ ایسے دیکھتا ہوں کہ جب میں اپنے خچر کی طرف جاتا ہوں، اگر وہ سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے خچر کے پاس آتا ہوں سواری کے لیے، وہ آگے شوخیاں کرتا ہے، کبھی یوں بھاگتا ہے کبھی یوں بھاگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے ساری دنیا راضی ہو جاتی ہے۔ علامہ سیوطی کی بات کر رہا تھا، تاریخ الخلفاء میں انہوں نے ایک واقعہ شیخ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے اور اس حالت میں آئے کہ ان کے پاس اس طرح کے کپڑے نہیں تھے جس طرح ہم نے پہنے ہوئے تھے۔ وہ ایک موٹا سا ٹاٹ تھا، اس کو انہوں نے لپیٹا ہوا تھا اور کانٹوں کے ساتھ اس کو جہاں جہاں ضرورت تھی وہ سلا ہوا تھا اس کو۔ اور جب وہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس کی حالت کو تو فرمایا صدیق تجھے یہ حالت پسند ہے یا وہ جب تو بڑا ایک امیر کبیر آدمی تھا، اسلام لانے سے پہلے بہت معزز تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان حالتوں سے کوئی واسطہ نہیں، حالت کوئی بھی ہو میں اس حالت پہ خوش ہوں جو آپ کی سنت کے مطابق اور آپ کے اتباع میں ہو، اس پر میں راضی ہوں۔ امیرانہ ہو، غریبانہ ہو،
عمدہ لباس ہو یا ہلکا لباس ہو، جو ہو، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں بس۔ بڑے خوش ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت صدیق اکبر جب واپس چلے گئے تو کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی قسم کا لباس پہنے ہوئے تشریف لائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، فرمایا جبریل یہی لباس تو ابھی صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا اس قسم کا، تو آپ بھی اسی قسم کا لباس پہن کے آئے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب صدیق اکبر آپ کے پاس آئے تھے اور ایک حالت میں آئے تھے، آپ نے جو سوال کیا اس نے جو جواب دیے اللہ تعالیٰ نے سنا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ گفتگو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بہت پسند آیا۔ تو آپ نے فرمایا جبریل یہ جو صدیق اکبر نے لباس پہنا ہوا ہے مجھے یہ پسند آیا، اس کی گفتگو بڑی پسند آئی، تو آپ وہی لے کر بھی اسی لباس میں میرے محبوب کے پاس جائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے اور صدیقی لباس کے اندر آئے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کامیابی اس میں ہے کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ ہر شادی، غمی، بیماری، صحت، خوشحالی، تنگ دستی، جو بھی حالت پیش ہو، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میری طرف اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم کیا متوجہ ہے۔ اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا کو مد نظر رکھا تو یہ دنیا میں کامیاب ہو گیا، دنیا بھی اس کی بن گئی، قبر بھی اس کی بن گئی، حشر بھی اس کا بن گیا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہونا، اتباع میں ہو، وہ زندگی کامیاب ہے۔ لوگوں میں اس کی شہرت ہو یا نہ ہو۔ حضرت ایک صحابی تھے دیہاتی، سیاہ رنگ کے تھے، وہ بھی ان کا نام ظاہر تھا، اور دیہاتی آدمی تھے اور کالے رنگ کے تھے اور موٹے ہونٹ، اور جس طرح ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کو ملنے آتے تو دیہات کی چیزیں، سبزیاں جو اس علاقے میں ہوتی تھیں وہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ آ کر دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے اور خوش ہوتے، اور جب وہ جانے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خرید کے اس کو تو ہدیہ تحفہ دے دیتے، وہ خوش ہو کے چلا جاتا تھا۔ یہ ایک محبت تھی۔ ایک دن وہ آیا منڈی میں، سبزی بیچ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ اتفاق وہاں پہنچے تو دیکھا وہ ظاہری ہے۔ تو محبت کی باتیں جس طرح ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے ہوئے پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پریشان ہوا، یہ کون ہے، میری آنکھوں کو بند کر دیا اس نے، اور کون ہے اس طرح کر کے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو جب پتہ چل گیا، پہلے تو وہ اپنے آپ کو الگ کر رہا تھا، توڑوا رہا تھا، لیکن جب پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو پھر خود اپنا جسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ ملنے لگا اور کہنے لگا بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا جسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ رگڑا کھا رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذاق کیا، فرمایا کون ہے بھائی اس کو خریدنے کے لیے، کون تیار ہے، میں اس کو بیچتا ہوں۔ ظاہر صاحب نے کہا حضرت میری قیمت کیا لگے گی، یہ تو گھاٹا نقصان، جو آپ کو بھی نقصان ہوگا اور جو خریدے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا، یہ کوئی ایسا غلام تو نہیں ہے کہ جس کو قیمتاً بیچا جا سکے۔ آہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا ظاہر یہ تو سمجھتا ہے نا تیری قیمت کچھ نہیں، یہ میرے اللہ سے پوچھو کہ تیری کتنی قیمت ہے، میرا اللہ جانتا ہے کتنی قیمت ہے تیری، تو بہت بڑا قیمتی ہے، تیرے اندر جو اللہ نے ایمان رکھا ہے، نبی کی محبت رکھی ہے، نبی کی دوستی رکھی ہے، وہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ بہت ہی تیری بڑی قیمت ہے، لوگوں کے ہاں قیمت ہو یا نہ ہو، میرے ہاں بھی آپ کی عزت ہے، اور جناب اللہ کے ہاں بھی عزت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے بھی آپ کے ساتھ محبت اور پیار ہے، اور جنت میں آپ جب جائیں گے اور ماشاءاللہ وہاں عزت ہوگی، یہ کالے رنگ نہیں ہوں گے، وہاں بھجنگے رنگ نہیں ہوں گے، وہاں سب لوگ خوبصورت ہوں گے۔ جو دنیا میں کوئی حبشی ہے، موٹے ہونٹ ہیں، یا کوئی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، کوئی بھی ہے، جو جنت میں جائے گا تو ایک بہترین صورت کے ساتھ جائے گا، بہترین شکل اس کی ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بازار ہوگا جس میں بہترین تصویریں لگی ہوئی ہوں گی، اور جناب وہاں جا کر وہ لوگ دیکھیں گے، جو تصویر زیادہ پسند آئے گی اور وہ سمجھے گا کہ یہ شکل میری ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہی شکل بنا دیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔